کہ حضور ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو جب سلام پھیرا تو پیچھے صحابی کو فرمایا اب اس طرح نماز نہ پڑھا کرو، ایسے نماز پڑھا کرو. پھر فرمایا ان کی تربیت کی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا تو منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے تو پیچھے. حضور نے فرمایا کہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. یعنی خشوع کا تعلق تو دل کی کیفیت کے ساتھ ہے نا، تو مجھ پر یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی 61 نمبر آیہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کفار منافقین ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے رہے. مدینہ طیبہ میں منافقین کا گروہ تھا، عبداللہ ابن ابی منافق ان کا سردار، اور پھر اس کے آگے جاننے والے ماننے والے جو منافقین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح سے اذیت دیتے، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح. اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں کرتے، تو ان کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حضور کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں حضور سے متعلق کرتے ہیں. مثلا اگر ان کو یہ کہا جائے کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو اپنی مجلسوں میں، اپنے دوستوں کے پاس، اپنی محفلوں میں، اور اگر یہ باتیں ان تک پہنچ گئیں تو وہ کیسا محسوس کریں گے، اور پھر تمہارا پتہ چل جائے گا، آشکار ہو جاؤ گے. تو آگے سے کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کانوں کے کچے ہیں، ہم جیسے ان کے سامنے قسم کھا کے بات کریں گے وہ مان لیں گے. جس طرح ہم نے پیچھے غزوہ تبوک کے موقع پر پڑھا، آ کر کہتے تھے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے جی، گھر میں یہ مجبوری ہے، آپ مہربانی کریں. حضور فرماتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ اس کو نیگیٹو سینس میں لیتے کہ وہ جیسے ہم قسم کھا کے بات کرتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، ہم جا کے قسم کھا دیں گے کہ ہم نے یہ بات ہی نہیں کی. میں کہ یہ میرے نبی کو اذیت دے رہے ہو تو اس سے باز آ جاؤ، ورنہ پھر تمہارا حشر جو ہوگا وہ پھر تمہارے لیے پریشان کن ہوگا. ومنہم الذین، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، الذین جو یؤذون النبی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے، تکلیف دیتے ہیں. ویقولون، اور کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ کانوں کے کچے ہیں. اذن کان کو کہا جاتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ وہ کان ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بات ان کو کہہ جانا ہے وہ سب کی بات مان لیتے ہیں، ساروں کے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. قل، محبوب آپ فرما دیجئے ان کو، اذن خیر لکم، اس طرح کا ہونا یعنی بات، سب کی بات کو سن لینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ بات سن لیتے ہیں اور پھر اس پر کوئی بھی تمہیں رسپانس نہیں دیتے اور تمہارے لیے ناراض نہیں ہوتے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت نہیں کرتے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ سن لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین جو بنایا ہے، اس لیے وہ چپ کر کے سن لیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. اور یہ ساری تکلیف دہ باتیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وسیع علم عطا فرمایا تھا نا. وہ تو آپ نے احادیث مبارکہ سنی ہے نا کہ حضور ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے تو جب سلام پھیرا تو پیچھے صحابی کو فرمایا اب اس طرح نماز نہ پڑھا کرو، ایسے نماز پڑھا کرو. پھر فرمایا ان کی تربیت کی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا تو منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے تو پیچھے. حضور نے فرمایا کہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے. یعنی خشوع کا تعلق تو دل کی کیفیت کے ساتھ ہے نا، تو مجھ پر یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو. تو حضور کو تو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا، لیکن یہ حوصلہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ سنتے اور سن کر اگنور کرتے تھے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، وہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں یعنی اللہ کی بات بھی مانتے ہیں. ویؤمن للمؤمنین، اور مومنوں کی بات بھی مان لیتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور وہ رحمت ہیں
ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لے کے آئے. جو ایمان لے آئے وہ سراپا رحمت ہے، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت کو بنایا، اور پھر رحمت للعالمین. اور یعنی یہاں پر تو ایمان والوں کے لیے رحمت کا ذکر فرمایا گیا، اور ویسے رحمت للعالمین کا ذکر فرمایا. حضور کے سامنے جو بھی کلمہ پڑھ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا یقین فرماتے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت یہ پسند نہیں، اور نہ ہی حضور کو اذیت دینے والا یا حضور کو تکلیف دینے والا اللہ کا قریبی ہو سکتا ہے یا اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، قطعا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب قرآن مجید پڑھے نا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احترام کی آیات ہیں وہ قرآن میں نازل فرمائی، ادب کو بیان فرمایا، اور صحابہ کرام کو سکھایا، سمجھایا کہ اس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا ہے. اور سورہ حجرات کی آیات پڑھیں تو وہاں فرمایا گیا میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، آواز کو پست رکھیں، آواز بھی اونچی نہیں کرنی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا تو آپ کو پتہ چلتا نا کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور حضور سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ مسجد نبوی سے باہر جا کے ان کو پہلے سمجھا کے آتے اور فرماتے بھائی تم نے اندر جانا ہے تو آواز اونچی نہیں کرنی، آواز کو نیچے رکھنا. اور کوئی نئے مسلمان ہوئے وہ آتے اور تو ان کو یہ آیہ مبارکہ سمجھاتے بھائی یہ آیہ مبارکہ نازل ہو گئی ہے، اگر تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہوئی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا، اس لیے آواز بھی نیچے رکھنی ہے اور ادب کا خیال رکھنا ہے. تو فرمایا کہ حضور کو اذیت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ نے عذاب علیم کا ذکر فرمایا، دردناک عذاب. یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، یحلفون باللہ، حلف اللہ کا حلف یعنی اللہ کی قسم کھاتی، لکم تمہارے لیے، لیردوکم تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، یعنی وہ تمہیں راضی کریں. قسم کھاتے ہیں لیردوکم کہ وہ تم کو راضی کریں. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کرے. مومنوں کو راضی کرنے کی قسمیں کھاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں اور اپنے سچ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے مختلف طرح سے باتیں کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ یہ منافقین اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. ان کا مومن، اگر یہ مومن ہے، اگر یہ ایمان لائے ہیں تو پھر ان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا خیال رکھنا چاہیے. تو اللہ اور اس کا رسول راضی کب ہوگا؟ جب یہ صحیح معنوں میں دل سے ایمان لائیں، اوپر اوپر سے نہیں. یہاں اس آیہ مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے. اللہ کے جو آیت کے مطابق یعنی ظاہری اگر ہم طور پر دیکھیں اور عربی کے قاعدے اور اصول دیکھیں تو اس کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا واللہ ورسولہ احق ان یردوہما. دو کا ذکر ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، تو ہما ہونا چاہیے یعنی دونوں کو راضی کیا جائے. اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے. لیکن یہ ضمیر واحد کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا یہ علیحدہ علیحدہ رضا نہیں ہے، یہ ایک ہی رضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہے. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح کے منافقین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کرتے تھے، تو فرمایا کہ تم حضور کو راضی رکھو اور حضور کو خوش کرو اور ان کے ساتھ منافقانہ طرز عمل سے باز آ جاؤ. اگر وہ تم سے راضی ہو جائے تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو راضی کرو، اور خدا کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہ دو رضائیں نہیں ہے کہ آدمی کو ادھر اور طرح سے راضی کرنا ہے اور ادھر اور طرح سے راضی کرنا ہے. نہیں، قرآن مجید کا مزاج ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کریں، حضور کی صحیح معنوں میں اطاعت کریں اور حضور سے صحیح معنوں میں محبت رکھیں، تو اللہ بھی راضی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے ساتھ اللہ کی رضا منسلک ہے، اور ایمان والوں کو یہی فرمایا گیا. الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں ہے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے.
ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی کی بات، یعنی جہنم کے عذاب، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس سے بڑی اور کوئی رسوائی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ اب دو چیزیں ہیں تمہارے سامنے، ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اور ایک ہے جہنم کا دائمی عذاب، اور اس کا تعلق ہے اذیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، انہیں راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اتباع رسول نہیں کرو گے اور حضور کو اذیت دو گے، حضور کو تکلیف دو گے، اللہ بھی راضی نہیں ہے اور حضور بھی راضی نہیں ہے، اور اس پھر جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔